حاضر محتشم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سفیان آسی صاحب جنہ دی دعوت میں آپ کی خدمت چ حاضر ہوں اور انہوں دا خطاب بھی سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی عزت و مطلب برکات نصیب فرمائے۔ انہوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی منقبت یا کوئی نام شریف تک ضرور سناؤ، تو میں اپنے عنوان کے تحت حضرت امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین اور شہزادہ المنقبہ حضرت سیدنا و مولانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر کچھ ارمغان نیاز پیش کرنا بڑی معروف منقبت ہے۔ یہ دو اشعار میں عرض کر دینا۔ یا حسین سبحان اللہ ابن علی تیرا زمانہ یا یاد مل کے پڑھیا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا
انتہائی معزز اور محترم شخصیات جناب مکرمی و محترمی عزیزم چودھری صلاح الدین صاحب ہائی کورٹ لاہور تو اور فیصل آباد تو بھائی محمد ظفر صاحب بابر صاحب یا اپنی پوری ٹیم ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ فیصل آباد تو تشریف لے آئی اور شاہدرات محمد ریاض صاحب اور کافی احباب قافلے کی شکل تشریف لے کے آئے خود و جوار دے تمام علاقے کو آپ احباب نو اللہ کریم نے سعادت عطا فرمائی کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چ حاضر ہو دعا ہے کہ نبی پاک کی جوڑے پاکاں کی خیرات اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ انتظامیہ نے آج میرے ذمہ عنوان لگایا واقعہ کربلا، تو اسے ہی حوالے نال انشاءاللہ عزیز گفتگو عرض کریں گے۔ واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جگر پارا میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا آقا نعمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھیاں کا چین تے میرے آقا دے ویڑے دی رونق پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے رفقا بڑی بے ترتیب دے نال کرب و بلا دے میدان شہید کیتا گیا۔ آپ کی اس مظلومیت اور آپ کی اس دردناک شہادت کا تذکرہ 1400 سال تو امت مصطفیٰ محرم شریف نے ایام دے اندر اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کر دی۔ ذکر حسین چکے اہل سنت و جماعت کی روح بھی بیدار ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ اسی چونکہ نسبت والے ہیں اور نسبت انال پیار کرنے ہیں، اسی کے سنی اتنا نبی پاک دی نسبت انال پیار کرنے ہیں کہ جیڑی سبزی میرے نبی نو پسند آ جائے اسی انہوں بھی قدو شریف کہنے ہیں۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین کی شخصیت نے کہ جنہوں نے رات پہ توش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا شرف حاصل ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الکوثر اسے ہی زمن پڑھنے کا شرف حاصل کیتا۔ سورہ کوثر دے شان نزول دے متعلق علماء نے ایک بڑا معروف واقعہ لکھے۔ اہل علم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ نبی کریم کی بیٹیاں تو جوان ہوئیں مگر حضور دے بیٹے بچپن سے مثال فرما گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جا۔ کافرہ نے ایک بیٹی کعبے دے صحن جو بلا لے، کافرہ نے ایک سردار ہے جنہا نام ہے آس بن وائل۔ آس بن وائل اجتماعی کفار چھوڑ کے کہنے لگا کہ خبردار آج تو بعد محمد نے کوئی پتھر نہ مارے، نہ انہاں بھی کو تبلیغ کا رستہ روکے۔ کافرہ نے پوچھا کہ وجہ کیا تم محمد کے ایمان لے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ ایمان نہیں لے کے آیا، دراصل محمد کا ہن پتر زندہ کوئی نہیں، اور جنہا پتر زندہ نہ ہوئے وہ دے بعد ہوتی نسل جاری نہیں رہتی، اور جنہی اولاد نبینہ نہ ہوئے بیٹے نہ ہومن نہ تے وہ دے بعد کوئی وہ دا ذکر کر دے نہ ہوتی نسل جاری ہوتی ہے۔ تو چونکہ محمد دا پتر کوئی نہیں تے نہ انہاں دے بعد کسی نے انہاں دا ذکر کرنا ہے تے نہ یہ جڑا اسلام دا دروازہ کھول کے چلے نے اس دروازے کو کھلا رکھے گا۔ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر کوئی نہیں، وہ معاذ اللہ ابتر ہو گئے نہیں۔ ساڑھے پنجاب کے اندر اللہ نہ کرے کسی کا پتر نہ ہوئے یا ہو کے مر جاون اللہ نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اوتر ہو گئے۔ ایک پنجابی کا لفظ ہے اوتر، عربی کا لفظ ہے ابتر۔ کافی علاوہ جو لفظ نکلے کہ محمد کا ذکر بھی جاری نہیں رہے گا، انہاں کی نسل بھی جاری نہیں رہے گی، اور وہ ابتر بھی ہوگے نہیں۔
ادھر آس بن وائل دے لبا چل الفاظ نکلے میرے نبی دی سماعت تک پہنچے. شیخ فرا دے نوجوانوں کو جوان تو تشریف لے کے آنے والے میرے نبی نو ایک دن بیٹے دے جامن دا غم تے دوسرا شریکاں دے میں جناب نقیب صاحب میرے نبی دی اکھاں چ اتھرو انج جاری نے جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرتے نے. رو کے کونین دیوانی نے آسمان پر دیکھیا تے محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جاندے. میرے جملے دی قدر کرے آجے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے پاویں رب ہی ہوئے. پاویں رب ہی ہوئے محبوب روندا نہیں ویکھ سکتا. تے او خالق کائنات جنہیں ساری کائنات اپنے محبوب دے در بدل بنائی ہوئے او رب اپنے محبوب کو روندا کدوں ویکھ سکتا. والی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کی جب آسمان پر دیکھا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نے تسلی واسطے سورۃ الکوثر نازل فرما دی تھی. الفاظ کے لحاظ نال قرآن مجید کی سب تو چھوٹی سورت، عظمت اور مفہوم کے لحاظ نال قرآن مجید کی سب تو بڑی سورت. اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے سورۃ الکوثر نازل فرمائی. میں پڑھا قرآن بھائی آتے میں توڑی جنہی سبحان اللہ دیکھ رہا سانا جنہی تسی علامہ سفیان آسی صاحب واسطے فرما رہے ہو تو میں محسوس کیتا کہ آج میری تھکاوٹ اتر جائے گی. بھائی محمد فیاض صاحب میں بڑا پیار کر دینے کہ ساتھی نے دائیں بازو میں محمد سفیان آسی صاحب دا اور رضوان صاحب ان میں بہت محبت فرما دینے. یہ جڑا کھلا دا انتظام کیسا نا تو سا دیکھیا کہ تو میں جب کل اور انہاں لوگاں دی محبتاں دوست احبابیاں دیکھنا نا یقین کرو کہ میں اپنے لبا چی ہی بار بار دہرانا کہ سائیاں تیرا کرم ہے. سبحان اللہ. میں کو پوچھے تیری اوقات کی ہے تو میں کہنا ہوں کہ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نوں بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مہر چڑھایا سائیاں. میاں محمد بخش نے فرمایا سی نا کہ چگیاں دے لڑ لگیاں میری چوڑی پھول گئے تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے ہوئی ڈول گئے. یہ سارے استقبال ہے کہ محبتہ میریاں نہیں ہیں. ایک کرم ہے کسے سائیں دا ایک انہاں دیا مہربانیاں کہ انہاں دا رخ ادھر ہے. انہاں دی مہربانی کہ انہاں دا رخ انور ادھر ہے. یہ انہاں دی کرم نوازی صحبت تالے تورا تالے کنات صحبت صالح تورا صالح کنات. تو یہ میرے کریم دا احسان ہے تسی میرے نام محبت فرما دے ہو. میں نے سائیاں نے فرمایا سی کہ بیٹا جدو خطاب کریا کرے تے خطاب کر کے تے میں نے یہ نہ آکے آکھی کہ حضور اج میں فلاں عقیدے والے نو کافر قرار دے کے آیا تے میں اپنے دلائل دے زور تے فلاں بندے نو کافر دسیا کہ یہ بندہ مشرک ہے بدعتی ہے کافر ہے. فرماندنی جی ہو سکیا نا تے پتر میں نے آ کے یہ دسیا کری کہ حضور آج میں تقریر کی تھی کہ میں کسی نے مسلمان کر کے آیا میں کسی نے سینے عشق رسول دی شمع جلا کے آیا. تو لوگاں نے ممبر تے بیٹھ کے کافر دے فتوے تے کفر دے فتوے نہ منڈی ہو سکیا تے لوگاں وچ ایمان دی نمک عشق رسول دا چراغ تے دیوے جلا کے آویں. آپ اکثر مثال دیندے سن فرماندے سن کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ چی کمائی بڑینی کنگی دا تحفہ لگے آئی کہ آپ نے قبول نہ فرمایا. مائی روپے کہ آپ نے فرمایا بی بی رونا کہ جا ایک سوئی دا تحفہ لگے آئی. مائی سوئی لگے آئی کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے قبول فرما لیا. غلامہ نے اس کی حضور کبھی نہیں قبول فرمائی کہ سوئی قبول فرما لیا. آپ نے فرمایا کنگی جدا کر دیئے تے سوئی جوڑ دیئے. تو جڑا فقیر ہوئے وہ جدا نہیں کرتا وہ جوڑ دائے. تو ممبر رسول تو ہمیشہ ایک ہی پیغام میں عرض کیتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس سے جوڑو انہوں نے جدا نہ کرو انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ فارم تے کٹھا کرو. یہی میں اپنے سائیوں کو سبق سیکھے یہی میری کوشش ہے کہ میں اپنی زندگی آخری دم تک یہ عشق رسول دا پیغام دیواں میرا پیغام محبت جہان تک پہنچے.
تو ہوں میں قرآن پڑھنا ہے تو سبحان اللہ کہنی کہ جی میں یقین ہے کربلا ہو کے نہ تے براستہ کربلا آواز مدینے جاوے ایک باری اور کوشش کرو بلا اپنی میں نے نہیں پتا کہ انتظامیہ نے النور کمیٹی والے لنگر بنایا کہ نہیں مگر میں نے بنایا اچھا جی ماشاء اللہ ان تے تسلی ہو گئی ہوگی میں نے یہ بھی یقین ہے تو اسی گھروں بھی لنگر کھا کے آئے ہو گے کیونکہ تو بڑی عید والا دے سنبھال کے رکھے ہو کیونکہ آج کل جڑا اکثر میرے کو سوال کیتا جا رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آسی صاحب یہ وڈی تا گوشت بندہ محرم چ کھا لے کر کے نہیں یعنی کہ یہ لمبا پروگرام ہے اللہ نے امت محمدیہ نال اونج بھی بڑا پیار ہے اللہ نے چھوٹی عید ایک دن رکھی ہے تے بڑی عید 3 دن رکھی ہے کیونکہ لنگر والی عید ہے اور اللہ نے دن بھی تینوں ہی رولے والے رکھے ہیں چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں جے کو ساڈا میری آکھے نا کہ میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی پر بڑی عید دیاڑے حال ہے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا میں تینوں غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا تو جڑا انہاں تینوں ماندا بھی ہے کھاندا بھی ہے پکاندا بھی ہے تے کھا کے آیا بھی ہے نا او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اور جنہوں یاد ہے کہ شام میں جدوں میں گھروں ٹریا سا میں ہاتھ نال ہی لے کے آیا سا وہ اپنا تے نال دا ہاتھ چکی بولے سبحان اللہ تو ہاڑی سبحان اللہ دی آواز میں نواں جوش تے جذبہ دیتی ہے میرا دل کرتا ہے میں تہانوں ہور زیادہ شدت نال ضرور دا ذکر سناواں تے جذبے نال سناواں سبحان اللہ نو ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ جڑے ہاتھ نہیں نہ چکتے انہاں بیلیاں نہ میرا گلا رہے گا کیونکہ ہاتھ اٹھانا ایک نشانی ہوتی ہے کیونکہ علماء بیٹھے ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ حرکت زندگی کی نشانی ہے اسی جب ہاتھ ہلا دے تو میں یقین ہو جاتا ہے میں حضور دے جوندے تے جاگدے دیوانے جو بیٹھا آج جڑے فیصل آباد تو آئے نا بڑے بڑے ڈاٹے نے انہیں جا کے فیصل آباد دسنا ہے فیصل آباد والے نو کہ آسی صاحب فیصل آباد بڑی سبحان اللہ کرواندے نے یہ شیخو پورے والے کوئی نہیں بول دے آسی صاحب کھولو یہ ہوں تو آٹی بھی عزت دا معاملہ ہے اپنا پیغام ذرا سونا جا کر کے فیصل آباد بچا بناتے اونچا جا بولو سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ نے سورۃ الکوثر دے اندر کی ارشاد فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا پتر نہ ہون گے تے محمد کا ذکر نہیں ہونا یہ گلی گلی تیرے میلادیاں محفل نہ سجا دے ماں محمد رب کون رکھے گا اللہ نے رضا فرمایا کملی والے جگ بھی ذکر تیرا کرے گا رب بھی ذکر تیرا ہی کرے گا اللہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ فرمایا کملی والے آواز آ رہے آؤ اللہ نے دے فرشتے تیرے درود بھیج دے میں تیرا ذکر کر دے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا یصلون علی محمد
جی ماں نے الڑ والے دی لوری تے پالے وہ نال تے میری گل ہی نہیں تے جی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے نا وہ بولے سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اللہ فرمان سونیا تیرے ذکر تے کی جو ہون گے کہ جڑا تیرا ذکر کرے گا تو دے بھی پہ ذکر ہون گے اساں تیرے ذکر و بلندیاں ہی عطا کر دیتیاں کہ بلندی تیرے ذکر دی محتاج ہوئے گی جڑا تیرا ذکر کرے گا وہی بلند ہو جائے گا اللہ نے فرمایا کملی والے انا آتیناک الکوثر بعد علماء نے فرمایا کہ کوثر تو مراد امت ہے کوثر تو مراد امت ہے کافر نے مینا مارے سے ذکر کون کرے گا فرمایا کہ کوثر امت دے دے وانگے گلی گلی سونے ذکر تیرے پہ ہون گے ساری ساری رات جاگ کے آ تیرے مستانے تے تیرے دیوانے تیرے ذکر دیاں گلہ کرتے رہن گے تیرے ہی نغمے تے سونے تیرے ہی ناتا پہ پڑھن گے اللہ نے رضا فرمایا آسان کر کے سمجھا دے تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے یزید نے 14 پتر سن کنے 14 تے حسین دا تے کربلا چ ایک ہی زین العابدین آیا سی سبحان اللہ پر یزید دی اولاد کدھر نظر نہیں آندی او دی اولاد کدھر نظر نہیں آندی او دی نسبی اولاد کدھر نظر نہیں آندی تے حسین دا تے ایک کربلا چ امام زین العابدین بچ کے آیا سی کہ ہے کوئی پیڑ جیسے سید نہ ہوئے سبحان اللہ وہ انہا تینہ کل کوثر دے تے ورفعنا لک ذکرک دے وعدے پورے ہو رہے نا یاد کیتے وعدے پورے کیتے جا رہے میرا دل کرتا ہے میں آج جڑا مضمون بیان کیتا نا ادھا ترجمہ پنجابی دے اندر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی کو کروا کے آوا فطرت راز دا ترجمان عاشقاں دا ترجمان صوفیاء کا ترجمان سنیاں کا ترجمان حضرت عارف باللہ حضرت عارف کھڑی کشمیر دا رومی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی میٹھا انا آتیناک الکوثر دا ترجمہ فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے آل نبی نام
میاں محمد بخش نے دسیا نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے. آپ دسنا چاہتے ہیں کہ مسلح تے بیٹھ کے تسبیحاں پڑھے ہیں گناہ معاف نہیں ہوندے. محمد یاد نام جپیاں بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے. ایڈے پاک نے کہ نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے. سبحان اللہ. تو میری مرضی دی سبحان اللہ کوئی نہیں ہو. جملہ بہت بڑا دے رہے ہیں, صرف نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے. بسنا چاہتے ہیں حسین 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 دے نام دی تسبیح پڑھیے نا تے لکھ پاپ نہیں رہندے. نہیں رہندے گناہ پرلے. یہ انہاں دے نام دیاں تسبیحات پڑھیے, نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی. آل نبی تے اولاد علی دی. اللہ نے فرمایا سونے ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گا. کافر نے تیسرا مہینہ ماریا سی محمد اوتر ہو گئے. اللہ فرمایا ان شاعری اقہول ابتر. سونے تیری تے نسل اصل ٹوری لینی ہے, پر آج جڑے کیمو ابتر کہندے نے انہاں دی نسل نہ مکا دیواں تے محمد رب نہ آکھیا جے. فرمایا سونے قیامت تک جڑا تیری نسل مٹاوے گا وہ دی نسل ہی مٹا دے گا. کوئی دنیا تو ابتر جاوے گا, کوئی دنیا تو بے نشان تے بے نام جاوے گا جڑا تیری نسل مٹاون دی کوشش کرے گا. یزید کربلا چاہیا سی نبی دی نسل مٹاون, پر یقین کریا جے ہے نا ان شانیہ کا اول ابتر. ہو گیا نا بے نشان, ہو گیا نا ابتر, ہو گیا ہو گیا اولاد. اج نام لین والا بھی محبت وچ کوئی نہیں, تے جے کوئی لوے بھی تے چھپ کے لیندا ہے, ظاہر نہیں لیندا, کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے کہ اج بھی کوئی یزید بن کے اٹھیا تے حسین دا غلام کوئی اج بھی اٹھ کے کھڑا ہو جانا. اگلی گل کر دے اتنا بڑا اجتماع شیخ عمرہ دی سرزمین سے ہو سکتا ہے کوئی یونیورسٹی یا کسی کالج دا پڑھیا نوجوان اٹھ کے پوچھے کہ آسی ساڈے نسلہ تے پتروں تو جاری ہو دیاں, بیٹیاں تو نسلہ جاری نہیں ہو دیاں. بیٹے بھی اولاد یعنی پوتے نسل ہوندے نے, بیٹی بھی اولاد یعنی دوتے نسل نہیں ہوندے, کیونکہ بیٹی بھی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی. نسلہ پتروں تو جاری ہو دیاں. ایویں نہیں لوگ کہندے آسی صاحب, پیر صاحب, فلاں صاحب, حضرت صاحب دعا کرو رب انہوں پتر دے لے. تو میاں صاحب نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی. آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے. کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کی تھی رب حبلی من الصالحین پتر دے. زکریا علیہ السلام نے عرض کی تھی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے. اے نبی اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے. ہو سکتا کوئی نوجوان سوال کری جاتا ہے کہ آسی صاحب نسلہ پترہ تو جاری ہو دیاں نے, پھر آج جڑے سید نے کہ نبی دی نسل کی میں ہو گئے, اتنا علی دی نسل, اتنا نبی دی بیٹی دی اولاد نے, نبی دا تے پتر ہے ہی زندہ کوئی نہیں سی, پھر اے سید نبی دی نسل کی میں ہو گئے. یہ او سوال ہے جڑا اموی خلیفہ منصور نے حضرت امام باقر امام حسین دے پوترے کو کیتا سی. حضرت امام باقر العلوم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلیفہ کہ قرآن جو ابناءنا و ابناءکم والی آیت پڑھا کہ وہ آیت بھی دس یہ کہ میں محمد دا پتر ہوں. جے انا اعطیناک الکوثر پڑھا تو یہ آیت بھی دس یہ کہ میں نبی دی نسل ہوں. پر خلیفہ میں تینوں قرآن جو لطف والی آیت سناواں. حضرت امام باقر نے پھر خلیفہ کے دربار سے کھلو کے کو قرآن دی آیت پڑھی, میں بھی پڑھا گیا کھو سبحان اللہ. اچھا جڑا بیٹی ہاتھ نہیں نہ چکدا تے نالے بولدا نہیں انہوں ذرا پیار نہ کان سے پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ بولو نا. یہ ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوندا, یہ اپنے اپنے نصیبہ دی بات ہے. اکثر تقریر سے جملہ بولنا کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے, بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے. انہاں دے حوصلے تے
انہوں دے کام تے انہوں دیاں سوچاں بڑیاں ہوندیاں نے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام اجے سبحان اللہ آپ پہ نکلدی ہے کمرے چ یا بار سے جڑے بھی جتھے بھی تشریف فرماؤ اپنے اپنے ذوق نہ بولو سبحان اللہ یا اللہ اگلے سالوں اپنی امی نال حج کر کے آوے جڑا پوچھا جا بولے سبحان اللہ وہ جڑا یہ پوچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جائے تو تیرا کی جاندا مولا جڑا یہ تو پوچھا بولے انہاں اج جاگ دے محفل وچ حسین دی تے حسین دے نامے دی زیارت ماشاءاللہ آپ نے فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذریتی امام باقر نے فرمایا اللہ نے قرآن جب آدم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام آدم کی ذریت نسل سے پیدا فرمایا اچھا ابراہیم نے آدم کی نسل سے پیدا فرمایا اچھا ایوب نے آدم کی نسل سے پیدا فرمایا اچھا یعقوب نے آدم کی نسل سے پیدا فرمایا اچھا ابراہیم کے اسماعیل نے آدم کی نسل سے پیدا فرمایا اچھا زکریا کے یحییٰ آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اچھا داؤد تے سلیمان آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آدم دی نسل کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین پروردگار نے فرمایا زکریا نے آدم دی نسل دے اندر یحییٰ تے عیسیٰ نے آدم دی نسل اندر حضرت الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا عرض کیتی یا اللہ سارے نبی نے آدم دی نسل نے عیسیٰ میں آدم دی نسل ہے عیسیٰ کا تے باپ بھی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ نے آدم دی اولاد نے عیسیٰ اپنے ماں مریم نے آدم دی اولاد آدم علیہ السلام سارے دے پاپا تے دادا لگدے نے عیسیٰ دے نانا لگدے نے اللہ نے عیسیٰ نے آدم دی ذریت تے نسل وچ قرآن تے فرمایا امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنی ماں والوں اپنے نانے دی نسل ہو سکدا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنی ماں والوں نانے دی نسل ہو سکدا جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان میں کون ہے نا سیدہ دا تعارف کراؤں سید ہے نا کون سبحان اللہ یہ نسل جو ساڑھے نبی دی ایک اولاد جو ساڑھے نبی دی خون جو ساڑھے نبی دا یہ جڑے کربلا سے ڈیرے لا کے بیٹھے نا کوئی عام نہیں یہ نسل دے ذریت میرے نبی دی یہ لاڈلے میرے نبی دے گرامی قدر حضرات میں دیکھ سرینا دا تعارف ہے کرایا کرنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پڑھنا یا نہ پڑھنا رہے اپنے نصیب میں رات بھی رائے بن سا میں تے اتھے بھی ذکر حسین کیتا میں تے دن بھی جمعہ پڑھایا میں تے رج کے حضور دا ذکر کیتا میں تے ہن بھی حضور دا ذکر کر رہا میں سویرے بھی حضور دا ذکر کرنا ہے یہ تے میرے لج پالا دی کریمی ہے کہ انہوں میری ڈیوٹی سونی جی لا چھڑی یا سرکار دا ذکر کر دے کھا تے بھی تے موجہ کر پر یقین کرو جے تسی نہ کر کے گئے گھر جا کے 4 بجے تے ایک باری اپنے ضمیر نو پوچھا جے ضرور کہ بیٹھا بھی مسجد وچ ساں ہے بھی واہ وضو ساں پھر میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی رب نے مینوں ذکر حسین کیوں نہیں کرن دے سبحان اللہ اپنے ضمیر نو ایک باری پوچھا جے ضرور کہ میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی کہ رب نے مینوں ذکر حسین نہیں کرن دیتا تو لہذا میں چاہنا کہ اسی سنی ماواں دے پتر بیٹھے ہاں
تے ذکر ہو رہا کملی والے دے دوترے دا ساڑھے دل دے ساڑھے ایمان دے محبت دے مرکز دا تو رل کے سارے پڑھ لئیے میں پڑھ رہا ہوں کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا حسین بھائی جڑا حسین نہیں ہے نا اور یہ بھی میرا جملہ یاد رکھیا یاد رکھیے گا جڑا حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوتا ہے اسی سارے حسینی بیٹھے تے ذکر حسین دا تے ذکر حسین انج نہیں کری دا میں پڑھنا نا بھائی کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں انج نہیں جدو آنکھا نا تارا اپنے تے اونچا ہو کے نا تے میں ہاتھ بلند کر کے تے اپنے حسینی ہوتا ثبوت دینا تے ڈٹ کے کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا کیڑا حسینی ہے نالے سجے کھپے دھیان رکھا جی کیڑا وہ تے نہیں جڑا حسینی نہیں چیک کرن بھی کوئی آ سکتا ہے نا بھائی سبحان اللہ اسی طرح اپنے ایمان کا ثبوت دئیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین جو میرے گلے جے ٹھنڈ پہ گئی خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا یہ ذکر حسین کرو حسین کا نانا تے حسین دی امیر راضی ہو جائے مل کے سارے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پاک علی والے بیخ رکھنی امت نے بے وفائی نہیں ہوتی تھی سنے آج بھی کھاندی بھی تیری آلد کھاندی بھی تیری آلد ہے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی
کر سمجھنے جنت حسین نو لے کے راضی پہ ہوگی سبحان اسی جنتی بن کے ناد کریے جنت نو یہ ناد ہے کہ حسین میرے بچے ہاں ہاں نبی پاک نے فرمایا قیامت میں جنت اللہ دیوار کے عرض کرے گی یا اللہ تو میرے نال ایک وعدہ کیتا سی کہ تو میں نو سجاویں گا تے میں نو سجانا سبحان اللہ اللہ فرماوے کہ جنت تینوں اور کنا کو سجاواں میں تینوں حسن حسین نہیں دیتے سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ پتہ لگیا سی تے جنت دیاں دعاواں کریے اسی رب تو جنت مانگیے تے جنت رب تو حسین پہ مانگیے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حضرت جی ایک ہندو شاعر کہتا ہے کہ اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا اے مدینے تو کوفہ تے کوفے تو کربلا ٹر جان والے اے مدینے تو مکے تو کربلا ٹر جان والے اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا انہاں تے سونیا تینوں شہید کر دیتا پر اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہیں بھائی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین حسین نو تے ہندو بھی اپنا سمجھ کے فخر کر دے کہ اے سونا ساڈا ہے گرامی قدر حضرات اگر امام علی مقام دی مسیرت طیبات فضائل عرض کراں تو حدیث دیا کتاباں بھریاں پڑھیاں ایمانداری نہ تو سو دے مرتبے نو کون بیان کر دے تے کون کر سکدے او جدا جدوں بھی سون نو دل کرے او فاطمہ دی گود وچ سو جائے تے اوڈا کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڈے تے چڑھ کے سبحان اللہ ہاں ہاں کائنات دی ہر بلندی مصطفیٰ دے قدموں چ مک گئی تے حسین نبی دے موڈے تے چڑھ کے بیٹھا ہے ایک دن جبریل آئے حضور دی بارگاہ وہی سناوا لگے تے میرے کریم نے فرمایا روز رب دے پیغام ہی لے کے آنا ہے اج ایک میرا نہیں لے کے جانا تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کہ تیرے کوئی شہید ہی نہ ہو میرا ایک بیٹی میں کہنے لگا میرا بڑا ہی دل کرتا ہے شہید ہی ہو جاؤں تے میں آخیا بھائی جی ہاتھ تے جاتا نہیں کہتا سنیا مار دے میں یہ مر کے شہادت لفظ ہے بھائی جنت لفظ ہے تو سبحان اللہ کیا ہے کہ جنت لفظ سبحان اللہ یہ پڑھنا ہی پڑے گا گرامی قدر حضرات میرے کریم نے فرمایا جبریل آج میرا پیغام نہیں لے کے جاتا عرض کی تھی ماہیہ حکم ہو گئے ابھی بیٹی اندگار نے فرمایا جا میرے رب نے پوچھ کے آکے یا اللہ تیرا محبوب پوچھتا ہے کائنات اتنی بڑی بنائی تے تینوں سارے چنگی جگہ کیڑی لگتی اس دنیا کائنات اندر تینوں چنگی جگہ کیڑی لگتی تے مندی جگہ کیڑی لگتی جبریل بڑے چاہیں اللہ دی بارگاہ چ گئے تھوڑی دیر کے بعد جب جبریل واپس آئے نا جبریل کا رنگ اڑیا حال بکھرے حال بے حال عجیب حالت میرے کریم نے دیکھ کے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی یار اللہ نے قرآن سے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسا انسانات جنات کو اپنی عبادت لیے پیدا فرمایا مگر حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں رب نے انسانات جنہوں نے اپنی عبادت لیے پیدا فرمایا پر جبریل نے محمد کی خدمت لیے پیدا فرمایا جبریل رب نے پیدا ہی اپنے محبوب کی خدمت لکھی کری کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی عرض کی تھی یا رسول اللہ روز اللہ نے پیغام ہی لے کے آتا سا نا آج پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا کہ میں سدرۃ المنتہا تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب دا ایک پیغام لے کے آیا اے یار دا میسج آ جائے تے کتنی خوشی ہوندی ہے سبحان اللہ دل کرتا میں دو چار بندے سبحان اللہ کہنے والے بھی نہ رکھی لوں میرا حوصلہ تے بتاندے رہنا سی صاحب بابا چنگی گل پہ کر سبحان اللہ رونڈ نہ مارو تے اپنے اپنے ذوق تے اپنے اپنے شوق نہ بولو سبحان اللہ ارے یا رسول اللہ میں سندرا دے دے یا اللہ یاد سنے اللہ جو آیا اللہ دی آواز جبریل دا میرے آ جاؤ میرے اللہ دی آواز قریب بلایا میرے بھی اللہ کے درمیان 70,000 پردے رہ
کے جاوے بیٹا بیٹھ نبی دے موٹے سے جاوے حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ایک دن نا حضور نے گودی چ بٹھایا اپنی زبان میرے نبی نے امام حسین دے دہنے پاک وچ آپ دے لبا وچ آپ دے منہ وچ نا اپنی زبان ڈالی یہ زبان وہ زبان ہے جن جو خدا بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کی زبان اور جب اپنی مرضی نال کدے بولی وہ تو ہی بولی جدو ادھر حکم آیا کہ محبوبہ ہن ساڈا اپنے مخلوق نال گل کرن دا ارادہ بن گیا تو محبوب دی زبان چ بولے رب ایک دن نا سرکار کھجور کھا رہے توجہ ہے بھائی میرے والے سبحان اللہ سرکار نے کھجور کھا کے نا دل گٹھلی سٹی ایک چھوٹا جا بچہ قریب بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے نا گٹھلی اٹھائی تے منہ چ ڈال کے تے چوس رہا سبحان اللہ میرے آقا نے اس بچے کی ادا بڑی پسند آئی حضور نے اس طرح نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ اس بچے کو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما یہ اوہی بچہ ہے جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم جدا نام حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس دا بیٹا میرے نبی دے چاچے دا بیٹا او عبداللہ بن عباس ہے جڑا عمر وچ تے چھوٹا ہے پر حضرت عمر فاروق بھی انہوں کو مسئلہ پوچھنے واسطے آتے ہیں باچی کے والے میں امام داری نہ دسو جڑا نبی دے لبا والی تے نبی دی زبان والی کھجور دی کچھلی چوس لوے او دی امت دا سب تو بڑا عالم بنے تے جڑا نبی دی زبان چوسے سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑا ڈائریکٹ نبی دی زبان ہی چوسے اس حسین دی عظمت کون بیان کر سکتا امام حسین نبوت دی زبان دے چوسے لے دے تے گزرن والے گزر کے تھے ویخ کے عرض کی تھی کملی والے آپ اتنا بڑا پیار کر دیو حضور نے مسکرا کے فرمایا میں تے جڑا کرنا رب میرے نال بہتا کردا ہے او حسین جتنا رب بھی پیار کرے تے رب دا رسول بھی پیار کرے چک والے بھی پیار کر دے نوجوانوں جب صحابہ نے دیکھا نا کہ حضور اتنا ہی پیار کری جاتے گل سنا دے سبحان اللہ نیت یہ لے کے ایسا کہ میں تقریر بڑی لمبی کرنی ہے پر تہاڈی نیت میں کچھ اور تھی مسکرا کے نہ خوش ہو کے ذکر حسین سنو تم جب بولو سبحان اللہ علامہ سفیان آسی صاحب نے میں علامہ لینا کیا استاد جی ہر علاقے سے جاندے ہو تین ہی سبحان اللہ کرواندے ہو تو میرے شہر والے تہاڈے کول بول دیں گے علامہ سفیان آسی صاحب ماشاءاللہ تو اللہ نے اپنے آسی صاحب دے چھڑے میں شیخ پوری ہو ساتھ ماشاءاللہ اپنے گھر دے آسی صاحب بنا کے رکھ دے اللہ تعالیٰ نے خوشبختی ہے انہاں دی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دی خدمات کو قبول فرمائے کثیر عطا فرمائے بہت میرا پیار والا بیٹا بھی ہے میرا بھائی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں عزت نبی پاک دی عزت دے صدقے عطا فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تے امام حسین بچپن کٹھے پہ کھیل دے وہ بچے کنے نصیبہ والے ہو جنہ تو یار حسین ہوئے سبحان اللہ کسے بچے دا بیگن او سکول چ پڑھدے یار بن جائے نا ایم این اے دا پتر کسے دا ڈی سی دا ڈی پی او دا پتر یار بن جائے وہ باپ بڑا راضی ہوتا ہے کہ چلو میرے پتر دا یار ڈی پی او دا بیٹا ہے یہ بھی بڑا ہو کے کچھ بنے گا نہ تو میرے یار دا یار ہوئے گا سبحان اللہ کتنا خوش وقت ہو جدا یار ہی بچپن دا حسین ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق دے بیٹے دی امام حسین کٹھے کھیل دے چودھری دا پتر ہوئے نا تے او نہیں مان تے جڑا ہوئے محمد دا پتر سبحان اللہ ایویں کھیل دے جلال آ گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر امام حسین فرمان لگے جاؤ ساڑھے غلام دیا پترا اسا نہیں تیرے نال کھیڑنا سبحان اللہ عربی لوگ غلامی نو گالی سمجھ دے
دا ابا 2 مربے دا چودھری کسی دا ابا 3 مربے دا چودھری عبداللہ بن عمر اس عمر دا بیٹا ہے جڑا 22 لاکھ مربع میل دا کلا عبارت 22 لاکھ مربع میل دا کلا عبارت حضرت عمر فاروق او دا پتر خیال آیا کہ اسے کوئی حسین ہورن دے غلام آ کے اپنے ابو جی نے پوچھا ابو جی اسی کو حسین ہورن دے غلام فرمایا تو کیوں پوچھنا نہیں ابو جی دسو اسی کو نہ دے غلام فرمایا پتر دس پوچھنا کیوں پتر نے بڑے راز نال ابو دے کان نے چل کی حضور کٹھے پہ کھیڑ دے سان تے ایویں دھکا مار کے آکھیا نے جاؤ ساڈے غلام دے پترا اساں نہیں تیرے نال کھیڑنا تے ابا جی انج آکھیا نے حضرت عمر فاروق پتر نوں نیڑے کر کے فرمان لگے ایویں ہی آکھیا نے سبحان اللہ ابو جی ایویں فرمایا نے حضرت عمر فاروق اٹھے تے کمرے چ جا کے نہ کاغذ تے قلم لے آ کے نہ تے پتر نوں فرمان لگے جا تے جا کے حسین کی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے عرض کری میرے ابو کہندے نے جو آکھیا نا لکھ دیو سبحان اللہ پتر بڑے جلال نہ ٹریا کہ میرے ابا جی ہن پوچھن گے نا امام حسین دے ابو نوں کہ سانوں تواڈے بچے نے غلام کیوں آکھیا جا کے امام حسین دی بارگاہ چ کیتی آ میرے ابو جی کہندے نے جو آکھیا لکھ کے دیو نا ذرا سبحان اللہ حسین دا بھی بچپن آپ نے نہ بڑی ادا نہ لکھ دیتا کہ میں حسین لکھ کے دینا کہ عمر ساڈا غلام ہے سبحان اللہ اچھا اتنے بڑے اعتماد سے سنیا دے اعتماد سے میں گل کرے چ حق بچانا بنا یار اس عمر دے ایمان نو کسے ہور دی گارنٹی دی لوڑ ہے جنوں نبی دا دوترا لکھ کے دے ساڈا غلام اس عمر دے ایمان تے کوئی شک کرے تے او دے پلے ایمان تے نہیں نہ رہ جاندا او جنوں نبی دا دوترا گارنٹی دے دے تے لکھ کے دے دے کہ عمر ساڈا پتر جب پرچی لکھوا کے گھر لے کے آیا کہ حضرت عمر فاروق نے پکڑی آ میرے وال ویکھیا جی سبحان اللہ میں کتاباں پڑھیا حضرت عمر فاروق اسے میرے گھروں نکلے اپنے ہمسائے صحابی دے گھر گئے تھے دروازہ کھٹکیا صحابی باہر آئے نا کہ کاغذ وکھا کے تے پینسل دے کے فرماتے نے یار دستخط کر دے گل پکی ہو جاوے سارا دن حضرت عمر فاروق مدینے دی گلیاں تے پھردے رہے جڑا صحابی ملے اودے کول دستخط کروا لیندے نے کہ یار آوے حسین نے لکھ کے دتا ذرا نا گارنٹی دے دے تے گل پکی ہو جائے شاہ ویلے عمر فاروق کاغذ لے کے گھر آئے اپنے پتر نوں بلا کے فرما پترا جدوں میں تیرا باپ دنیا تو ٹر جاواں ایک کاغذ دا ٹکڑا میرے کفن تے میرے سینے تے رکھ دیویں اج دیدی ابا دی وجہ کی ہے فرما پترا جدوں قیامت دا دن آیا بیٹا اللہ نے پوچھنا نہیں ہو کی لے کے آئے تینوں دی رب نے پوچھنا مر کی لے کے آیا ہے عرض کرا کہ یا اللہ اپنی نمازاں لے کے آیا ہے بڑے حج تے زکاتاں لے کے آیا اللہ نے پوچھنا مر کی لے کے آیا ہے کہ کاغذ میں کھا پیا کھایا اللہ کا کچھ نہیں لے کے آیا محمد دے دریا تے غلامی دی سند لے کے آیا آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف امیر ارشاد صاحب میں نبی دے دوترے کو غلامی دی سند لے کے آیا او کیڈا خوش بخت ہو جنوں حسین دی غلامی دی سند مل گئے ایک گل اپنے لطف دی سناواں لگا جی آکو تے سنا دیواں سبحان اللہ حضرت عمر فاروق نا ممبر تے بیٹھ کے خطبہ پہ دے رہے اپنے خلافت دے دور وچ اے عمر فاروق ہے جڑا 22 لاکھ مربع میل دا کلا وارث تے خلیفہ تے جڑا مسجد نبی دے کچے فرش تے بیٹھ کے نا تے ایشیا تے افریقہ دے فیصلے پیا کر رہا ہے کچے فرش تے بیٹھ کے وہ جڑا بر اعظم تین بر اعظم تے حکومت پیا کردا ہے کچے فرش تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے وہ عمر جدا نام سن کے رات نو کسرا تے کیسر نو نیند نہیں آندی وہ جدا نام سن کے روم تے فارس ایران دیاں بڑیاں بادشاہاں
وہ جڑے اس دور دیاں سپر پاوراں سن انہاں دے بادشاہ نوں رات نوں نیند نہیں آتی عمر دا نام سن کے وہ عمر ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہا امام حسین دا بچپن آپ ٹورے ٹورے نا آ کے نا حضرت عمر فاروق دے سامنے کھلو کے نا آپ میرے بار ویکھے جنگلی دا اشارہ کر کے فرماتے نے ذرا تھلے آؤ نا واہ عمر تیری بھی عظمت تو صدقے ہونے لاجپال عمر فاروق نا ممبر تو اتر کے نا تھلے آ کے حضرت امام حسین دے سامنے انج کھلو کے نا فرماتے نے جی حکم حضور تے حضرت امام حسین فرماتے نے چلو بیٹھ جاؤ حضرت عمر فاروق پھر ممبر تے بیٹھ گئے مولا علی سامنے بیٹھے سن اٹھ کے فرمان لگے عمر کہ اے نہ سمجھی کہ علی دا پتر ہے کہ ہورے علی نے پتر نو سمجھایا ہوئے گا کہ عمر دے نال انج کری حضور نانا اینو ہی پوچھو نے کیوں کیتا ہے حضرت عمر فاروق ممبر تے بیٹھ کے نا تے عرض کردے نے تو سونے ہے تے سونے دا ہی دوتر ہے تے سونے تینو نانے دا ہی واسطہ مینوں دسو انج کیوں کیتا جے تے بچپن حسین دا تے حضرت عمر فاروق نو فرمان لگے میں ایویں چیک کرن آیا سا کہ نانے دے سامنے پیار کر دیو کہ بھلا بعد وچ وی کر دیو پیار نانے دے سامنے ہی کرتے سو کہ بعد بھی کرتے ہو پر واہ عمر دا بھی جواب سنو آپ اس ویلے رو پے کہ آپ نے نا اس طرح کر کے اپنا امامہ شریف اتاریا کہ اپنی زلفاں دے وال پکڑ کے فرمان لگے سونیا آ جڑے ساڈے سرم دے وال اگائے نے نا آ تیرے نانے اگائے نے نہیں سمجھے عمر فاروق نے یہ فرمایا سی سونیا اسی تے او مکے دے پہاڑاں چ بکریاں چار دے ہوندے ساں آ جڑا سانوں تخت نشین کیتا نا تیرے نانے دے سبحان اللہ اسی تے بکریاں چارن والیاں قوماں ساں سانوں تخت تے تاجاں دا وارث بنایا تے سونیا تیرے نانے نے وہ بنایا نا گرامی قدر حضرات عظمت تاجدار لوگ جڑے امام حسین نال پیار کر کے اپنا شرف سمجھدے سن سبحان اللہ پر ایڈے لاڈاں دا پلیا حسین جدوں آیا نا کربلا دے میدان وچ سات محرم الحرام نے جدوں امام حسین دا پانی بند کیتا گیا ادھر یزیدی فوج ہزاراں دی تعداد وچ آ جڑے حسینی لشکر وچ چند درجن لوگ نے کم و بیش 86 افراد نے انہاں چ 6 مہینے دا بچہ بھی ہے تے پردہ دار بیویاں بھی نے کل دا مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین کربلا چ جنگ کرن آئے تے ہار گئے معذرت حسین 6 مہینے دا بچہ تے پردہ دار بیویاں نال لے کے گئے تاکہ کل دا مورخ لکھے کہ جڑا جنگ کرن جاوے نا وہ 6 مہینے دے بچے نال نہیں لے کے جاندا پردہ دار بیویاں نال نہیں لے کے جاندا جڑا گھروں جنگ کرن واسطے نکلے میرے حسین نے دسیا کہ میں تے جنگ کرن آیا ہی نہیں تے جے میں جنگ کرن آواں تے میں تے اس علی دا پتر ہاں سبحان اللہ جڑے علی مولا علی تے سیدہ زہرا کٹھے بیٹھے تے اچانک باہروں گلی جو آواز آئی مجاہدو جلدی کرو جنگ تے جانا سرکار بلا رہے مولا علی نے جوتی مبارک پہنی تے ٹور پہ دروازے کھل گئے تے سیدہ پکار کے فرما دیا حضور تلوار تے لے جاؤ تے مڑ کے فرمان لگے سرکار نے فرمایا جلدی آؤ تے حضور تلوار نہیں لے کے جانی فرمایا آپ تے اوتھے کسے کافر کو کھو کے اوتھے ورتاواں گے تے حسین تے اس علی دا نام جے جنگ کرن آندے تے جڑی ماں دے پتر کو چڑا سی او حسین دے سامنے ٹک جاتا پر امام حسین 6 مہینے دے بچے بھی نال لے کے گئے پردہ دار بیویاں بھی نال لے کے گئے 10 محرم دا دن طلوع ہویا ایک ایک کر کے میرے امام نے پتر تے بھانجے تے بھتیجیاں دی قربانیاں پیش کیتیاں عباس ورگے ویر دے بازو بھی قلم کرائے نوجوانوں بھوک بھی ہوئے تے پیاس بھی ہوئے تے پردیس بھی ہوئے تے جیڑ تے ہاڑ دیاں دپاں بھی ہوون تے گرمی بھی اپنے عروج بھی ہوئے تے دل دی پیاس بھی ہوئے تے انسان ڈٹ کے اپنے نظریے تے کھڑا ہوئے او دے سامنے پتراں بھانجیاں بھتیجیاں غلاماں تے ویراں دیاں لاشاں ہون تے پھر بھی آسمان وال ویکھ کے آنکھیں راضی ہیں سبحان اللہ پھر بھی رضا پہ پوچھتا ہے راضی ہے وہ تو آواز ہے اینا کچھ قربان کر کے تو راضی ہے آخر تیری عزت جلال دی قسم راضیاں وہ تو آواز ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یہ حسین تو اجے بھی راضی ہے نا تے اسی تیرے تے اینا راضی ہیں جڑا قیامت تک تیرا نعرہ مار کے مر جائے اسی ادھر تے بھی راضی ہیں اسی ادھر تے بھی راضی ہیں جڑا قیامت تک تیرے نعرہ مار کے مر جائے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہونے کربلا دے میدان سارے علی قربانیاں پیش کیتیاں جدو آخر تیواری آئی نا میرے امام دی نوجوانوں میرے امام کربلا دے میدان ایک ایک کر کے حرم مقدس دیاں ساریاں بیبیاں پاکاں نوں ملے ایک ایک کر کے سارے نوں الوداعی پیغام دیتے
اپنے سر تے جدو نانے دی دستار رکھی تے جبہ پہنے حضرت امام حسن دا پٹکا پہنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے ہاتھ چ تلوار پکڑی نا مولا علی دی ذوالفقار تے ویکھن والے نوں انج لگے جویں شب اسرا دا دھولا معراج کرن چلے ہا جویں شب اسرا دا دھولا معراج کرن چلے ہا میرے امام سارے نے مل کے خیمے جو نکلنے لگے نا اچانک بی بی شہر بانوں کی آواز آئی حضور ایک باری خیمے چ واپس آیا اولاد والے میرے امام خیمے چ واپس آئے تھے فرما میں نے کیوں بلائے عرض کی حضور آؤ میں کو تہاڈی 7 سال دی بیٹی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ان جاندی باری ہوش نہیں کرا دے میرے امام کی اولادلی بیٹی اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والے میرے امام نے جاندی باری بیٹی سکینہ نو سینے نال لگایا فرمایا سکینہ بیٹی بابا نو مل لے بابا ٹر چلے نے تو بابا بابا کر دی رہے کہ بابا یاد ہی ہونے نے بابا آنے کوئی نہیں سکینہ دی لاکھ نہ کھلی تھی ادھر شمر دی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آ میرے امام نے اپنی بیٹی نو پھوپھو زینب دی گود چلا کے فرمایا میں ٹر چلے تے میری سکینہ کا خیال رکھیا جائے میری سکینہ روے نا انہیں بابا بابا کر کے رونا ہے تے میری سکینہ نو سینے لا کے زینب انہیں تسلیاں دے دے اللہ تعالی میرے امام اپنی لاڈلی بیٹی نو چھڑ کے جدو کربلا دے میدان میں ٹرے نا سواری تے بیٹھ کے آپ نے اپنی محمیز لگائی ایڑی ماری سواری ٹرے نا دوبارہ ایڑی لگائی پھر نہ ٹرے تے سواری دے کان دے قریب ہو کے فرمان لگے میں نے پتہ نہیں تو صبح دا لاشا چک چک کے تھک گئے پر میں نے ایک بار کربلا لے جاؤ تیرا میرا وعدہ رہا ہوں کوئی سوال نہیں آئے گا ہن تینوں کسی بھی لاش نہیں چکنی پوے گی اس گھوڑے نے آسمان پر دکھیا تے عرض کی تھی جب پتھر بول سکتے ہیں تے میں نہیں بول سکتا تے میں تے بے زبان تے نہیں میں تے زبان بھی رکھنا تے بے زبان پتھر بول پہ تے میں نبی کے دوت نے نہ دو گلہ کرنی ہوں تو زبان دیتی تے دو ذرا گھڑیاں بولوں دی توفیق بھی دیو نا او گھوڑے نے موڑ موڑ امام عالی مقام دے خیمے والے دکھیا تے رو کے کہنے لگا سنیا میری وفات شک نہ کر اصحاب کہف دے نال لگ جائے تو کتا وفادار ہو جاتا ہے میں تے ساری زندگی سنیا تیرے قدمہ نہ لگا دیا میری وفات شک نہ کری فرمایا ٹرتا نہیں گھوڑے نے جواب دینا دیتا پر مڑ مڑ خیمے بل دیکھے مڑ مڑ خیمے بل دیکھے نوجوانوں اللہ تعالی میری امام نے جدو اتر کے دیکھا خیمے بل دیکھا نا کلیجہ پھٹ دے امام بھی 7 سال دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گئے وہ خیمے بھی موٹ چ کھڑی ہے تو نے اپنے ہاتھ نکے نکے جوڑے تے باہر نکالے نے حضرت سکینہ رو کے فرماریاں میں گھوڑے آج جائینا آج جائینا ددیا جے پاپا دیکھی آئی نہیں میرے امام سواری تو زمین پہ آئے اپنی بیٹی سکینہ نو سینے نال لگاؤ فرمایا نے دیئے چپ کر جاؤ سکینہ انج نہیں کری جاؤ سکینہ پاپا نے جب فرمایا لیا تے کہنے لگی بابا
لاڈلی بیٹی سکینہ نو روندے چھڑ کے کربلا آیا دیران میں تلوارہ دی بارش ہوئی سینہ اقدس چھل نہیں ہویا کہ آپ جب زمین والا ہے سارا جسم حسین سخیرہ تیرہ نال بروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا امام علی مقام نے آخری میرے سجدے چا سب کیا امت نے پیغام دیتا میں تے اینیاں قربانیاں دے کے بھی سجدہ نہیں چھڑتا اے میرے نانے دی امت تے میرے نانے دے غلاموں خوشی ہوئے یا سکھ ہوئے یا دکھ ہوئے سجدہ نہ چھوڑے آجے سجدہ نہ چھوڑے آجے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر اقدس جب یزید دربار سے ملک شام پہنچے نا یزید نے امام حسین دے ہونٹا تے چھڑی ماری حضور ایک صحابی تڑپ کے اٹھ کے فرمان لگے ظالمان اور نہ مار میں نہ ہوتا نہ نبی میں چمدے آگے کھے آئی یزید کہنے لگا کہ تو نبی دا صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا آپ نے فرمایا ظالمہ صحابی دا ادب کرنا ہے کہ وہ کردہ ہی نہیں کہ نبی دے موڑیاں تے کھیڑ کے جبان ہو جانا امام زین العابدین یزید کہنے لگا تیرا میں ہار گیا میں جت گیا آپ نے فرمایا کیوں کہنے لگا او ایک تیرے باپ دا سے تھال میں جتے نہ تخت تے بیٹھا جامع مسجد بچو جمعہ کی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی نا امام زین العابدین اپنی بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے دنوں محمد دی قسم اتنی چپ کر جاؤ اور چپ کیتا کہ آپ یزید نے فرمان لگے دس ایسا اذان جو تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے یزید کہنے لگا نانا تے تیرا ہی ہے آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہنے لگا کیویں فرمایا حسین کو تیرے تخت واسطے تے نہیں لڑیا فرمایا میرا حسین تے اوے جڑا تخت نو ٹھوکر مارے نا پتھر نو انہوں بھی تخت بنا دے اور جڑا نبی دے موڑیاں تے گوے انہیں تیرے تخت تے لے کے کی کرنا ہے تے یزید کہنے لگا لڑیا کیوں آپ نے فرمایا تو چاہندا سا نانے دی اذان بند ہو جائے حسین چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے پر او ویکھ حسین دے نانے دی اذان پہ ہوندی آ تے اذان کل بھی حسین دے نانے دی ہونی آ اذان پرسوں بھی حسین دے نانے دی ہونی آ تے جب تک مسجد دے مینار وچوں حسین دے نانے دی آواز اذان دی ہوندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا کہ ہار دے انہیں جنہ دا نسب العین ہار جائے جت دے انہیں جنہ دا نسب العین جت جائے حسین دا نسب العین جت گیا یزید دا نسب العین ہار گیا پتہ لگ گیا یزید کل بھی مرد آباد سی یزید آج بھی مرد آباد ہے حسین کل بھی زندہ آباد سی حسین آج بھی زندہ آباد ہے کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی کے حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا لیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ دی بات پہ جب اللہ ساری حاضری قبول فرمائے النور کمیٹی والے کو نمبر کر دینا بڑا خوبصورت پروگرام سجایا رب تعالیٰ جب کثیر عطا فرمائے آمین واحد فرمائے نظر چھوڑے
چیک کر ہاں شمے ہاں بن گئی آہو سیو کر لا چمیش سیو کتوں کرنا تو سیو کتوں کرنا ہے